السلام علیکم، بولیوز خوش آمدید۔ میں ہوں شرجیل ارشد اور میں ہوں انوشا سلیم۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ بھارت کا جنگی جنون پھر بے نقاب۔ پاکستان کے خلاف اشتعال انگیز بیان پر پاک فوج کا دو ٹوک جواب۔ پاکستان صرف تاریخ نہیں، خطے کی ناقابل تردید حقیقت ہے۔ آئی ایس پی آر نے بھارتی آرمی چیف کے بیان کو خطرناک سوچ قرار دے دیا۔ ترجمان افواج پاکستان کا بھارتی آرمی چیف کے حالیہ اشتعال انگیز بیان پر سخت رد عمل۔ پاکستان عالمی سطح پر اہم اور تسلیم شدہ ایٹمی طاقت ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق بھارت کی ہندوتوا سوچ اور جنگی جنون خطے کے امن کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ ایٹمی ملک کو جغرافیے سے مٹانے کی دھمکی ذہنی دیوالیہ پن کی عکاس ہے۔ پاکستان کو نشانہ بنانے کی کسی بھی کوشش کے نتائج صرف جغرافیائی حدود تک محدود نہیں ہوں گے۔ ترجمان افواج پاکستان کا بھارتی آرمی چیف کے بیان پر سخت اور دو ٹوک رد عمل۔ کہا، پاکستان عالمی سطح پر تسلیم شدہ ایٹمی طاقت ہے اور جنوبی ایشیا کے جغرافیے اور تاریخ کا ناقابل تردید حصہ ہے۔ پاکستان کو نقصان پہنچانے پر پوری دنیا میں بے نقاب ہوئی۔ ترجمان پاک افواج نے کہا، بھارتی قیادت جنوبی ایشیا کو ایک اور بحران یا جنگ کی طرف دھکیلنے سے گریز کرے۔ اس کے نتائج نہ صرف بھارت بلکہ پورے خطے اور اس سے باہر بھی تباہ کن ہوں گے۔ بھارت کو پاکستان کی اہمیت تسلیم کرتے ہوئے پرامن بقائے باہمی کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ بھارتی آرمی چیف کا بیان پاگل پن کے سوا کچھ نہیں۔ دفاعی تجزیہ کاروں نے جنرل اپیندرا کی بات کو کم عقلی قرار دے دیا۔ کہا، پاکستان کی اہمیت اور وجود کو دنیا تسلیم کرتی ہے۔ بھاری قیادت بدترین رسوائی کا داغ دھونے کی ناکام کوشش کر رہی ہے۔ انٹرائی کے بعد آسان بھی خطا ہو جائے کرتے ہیں، جن میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ انسان اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتا ہے اور بھارت کے ساتھ ان کے میرے خیال میں جنرل اپیندر دویدی کا یہ بیان جو آیا ہے سامنے، تو یہ تو ہم بھی یہی چاہ رہے تھے، ہم بھی تو چاہتے تھے کہ یہ جو جغرافیہ ہے۔ اور ملزمہ انمول عرف پنکی کا کرمنل ریکارڈ کراچی تک محدود نہیں، پنجاب میں بھی 5 مقدمات درج ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ پہلی پیشی پر دھمکانے والی کوکین ڈیلر دوسری پیشی پر منتیں کرتی، روتی اور التجا کرتی نظر آئی۔ پہلی پیشی تگڑا انداز، دوسری پیشی روتی آواز۔ کوکین ڈیلر انمول عرف پنکی کے دبنگ بھرم دوسری پیشی پر نرم پڑ گئے۔ کراچی کی عدالتوں نے 13 مقدمات کی سماعت کے بعد 22 مئی تک جسمانی ریمانڈ دیا۔ ملزمہ دوران پیشی بابا نامی شخص کو پکارتی رہی، ڈھونڈتی رہی۔ صحافی کے سوال پر شاعرانہ جواب بھی دیا۔ میڈیا سے کیا کہنا چاہتی تھی آپ؟ ملزمے کا صرف کراچی ہی نہیں، پنجاب میں بھی کرمنل ریکارڈ موجود ہے۔ لاہور سے بھی 5واں کیس سامنے آ گیا۔ پنکی کی شناختی اور سفری دستاویز بھی کراچی کی نکلی۔ بول نیوز نے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کی کاپی حاصل کر لی۔ درج معلومات کے مطابق ملزمہ نے پاسپورٹ 17 اپریل 2018 کو عوامی مرکز کراچی سے حاصل کیا، جو 17 اپریل 2023 کو ایکسپائر ہو گیا۔ شناختی کارڈ میں ابوالحسن اصفہانی کا پتہ درج ہے۔ پنکی کی شناختی اور سفری دستاویز بھی کراچی کی نکلی۔ بول نیوز نے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کی کاپی حاصل کر لی۔ درج معلومات کے مطابق ملزمہ نے پاسپورٹ 17 اپریل 2018 کو عوامی مرکز کراچی سے حاصل کیا، جو 17 اپریل 2023 کو ایکسپائر ہو گیا۔ پنکی نے انمول کے نام سے سادہ شناختی کارڈ بھی کراچی سے بنوایا۔ شناختی کارڈ میں کوکین ڈیلر کے والد کا نام محمد بخش درج ہے، جبکہ پتہ ابو حسن اصفہانی روڈ گلشن اقبال میں واقع A1 کمپلیکس فلیٹ C1 لکھوایا۔ مستقل پتے پر پٹیل پاڑا جہانگیر روڈ کا علاقہ لکھا ہوا ہے۔ ملزمہ کو شناختی کارڈ کا اجرا 6 دسمبر 2016 کو ہوا، جس کی میعاد رواں سال دسمبر میں مکمل ہو جائے گی۔ تفتیشی آفیسر کے مطابق پنکی نے نام تبدیل کر کے ایک اور شناختی کارڈ بنوانے کی بھی کوشش کی۔ تفتیش کار ملزمہ کی سفری تفصیلات حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور پنکی ڈرگ کیس میں شرجیل میمن نے سنجیدگی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اس پر سیاست کے بجائے معاشرے کی درستگی کے لیے کام کرنا ہوگا۔ نشے میں ملوث افراد معاشرے اور اہل خانہ کے لیے بڑا چیلنج ہیں۔ حکومتی ادارے اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں۔ اسکولوں میں بچوں کے سرپرائز ٹیسٹ کی تجویز بھی دے دی۔ پرسوں بھی اسمبلی میں کہا، یہ ڈرگز کا چیلنج جو ہے یہ بہت خطرناک چیلنج ہے، بہت سیریس چیلنج ہے۔ انفارچونیٹلی ہم نے اس کو ابھی تک اتنا سیریس نہیں لیا۔
ہم کا مقصد میں کسی ایک حکومت کی بات نہیں کر رہا، میں پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ یہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک ان کے چل رہے ہیں اور یہ کافی لوگوں کا یہ مین کاروبار بن چکا ہے اور اس میں نام بھی بڑے بڑے آئے، میں کسی کو نام نہیں لوں گا کیونکہ ہمارا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کے جو لوگ ان کے خریدار تھے ان کی بیٹھ کے یہاں پگڑیاں اچھالیں۔ تو میں پرسنلی اس چیز کے خلاف ہوں کہ آپ کسی کا بھی نام لیں کیا کریں، لیکن یس یہ ایک پورا نیٹ ورک ہے، اس نیٹ ورک کو نیست و نابود کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ میری میڈیا سے گزارش ہوگی کہ تھوڑا اس کو ہم گلیمرائز نہ کریں، اس کو ہم نے اپنے اس میں کوشش کی تھی کہ ہم اسکولز میں ہم کرائیں ٹیسٹ، وہ ہم کرائیں ایک ریپڈ ٹیسٹ اور ریپڈ ٹیسٹ بھی رینڈم ٹیسٹ۔ تو اس کو معاشرے کو بچانے کے لیے آپ نے اس تمام ڈرگ ڈیلرز کو ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے، ایسی سزا دینی ہے کہ دوبارہ کوئی جو ہے وہ نہ ڈرگز کا کاروبار کرنے کے لیے میدان میں آئے اور نہ وہ سوچے اس کو۔ کراچی سراب گوٹ پولیس نے بدنام زمانہ منشیات فروش ملزمہ نازمینہ کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمہ کے قبضے سے منشیات آئس اور نقدی برآمد ہوئی۔ پولیس کے مطابق ملزمہ جنت گل ٹاؤن اور اطراف کے علاقوں میں منشیات فروخت کرتی تھی اور اس سے قبل بھی تھانہ سائٹ سپر ہائی وے سے منشیات کے مقدمات میں گرفتار ہو چکی ہے۔ گرفتار ملزمہ کے خلاف مزید قانونی کارروائی اور سابقہ مجرمانہ ریکارڈ کی تفصیلات حاصل کی جا رہی ہیں۔ پنجاب پولیس کے لاہور سمیت صوبے بھر میں انٹیلیجنس بیسڈ کامبنگ آپریشنز جاری ہیں۔ رواں سال لاہور سمیت صوبے بھر میں 152 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 11,000 سے زائد افراد سے پوچھ گچھ کی گئی۔ 160 جرائم پیشہ افراد کو حراست میں لیا گیا۔ ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق صوبے بھر میں 77,501 کامبنگ آپریشنز بھی کیے گئے۔ دہشت گردوں اور شرپسند عناصر کے تدارک کے لیے ڈور ناکنگ جاری رہے گی۔ حکومت نے آئندہ بجٹ میں ریٹیلرز کے لیے فکسڈ ٹیکس اسکیم متعارف کروانے کا فیصلہ کر لیا۔ ایف بی آر کے مطابق ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے نئی فکسڈ ٹیکس اسکیم پورے ملک کے لیے متعارف کروائی جائے گی۔ اسکیم کے تحت 20 کروڑ روپے سالانہ تک کاروبار کرنے والے ریٹیلرز کو رجسٹریشن کروانا ہوگی۔ قوانین کے مطابق ٹرن اوور پر 1% ٹیکس وصولی کی جائے گی۔ چھوٹے تاجروں کے لیے سہولت کے لیے فکسڈ ٹیکس اسکیم کو مکمل طور پر اردو زبان میں تیار کیا گیا ہے۔ کراچی پورٹ کو جام صادق سے ملا رہے ہیں سینئر صوبائی وزیر شرجیل نامیمن نے کراچی والوں کو ایک اور خوشخبری سنا دی ہے۔ بولے میٹروپولیٹن سٹی میں ترقی کا نیا سفر جاری ہے۔ شہر کے تمام ترقیاتی منصوبے اسٹیٹ آف دی آرٹ کی بہترین مثال ہیں۔ مولانا پیر پگارے کی ملاقات کسی سیاسی ہلچل کا سبب نہیں بنے گی۔ جو جام صادق برج کورنگی تک وہاں پہ پورا ایلیویٹڈ روڈ بنانے جا رہی ہے، وہ بھی اسٹیٹ آف دی آرٹ ایک پروجیکٹ کراچی کے لیے شروع کرنے جا رہی ہے حکومت سندھ۔ کراچی میں اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹلز بھی بن رہی ہیں، اسٹیٹ آف دی آرٹ یونیورسٹیز بھی بن رہی ہیں، اسٹیٹ آف دی آرٹ اسپورٹس گراؤنڈز بھی بن رہے ہیں، اسٹیٹ آف دی آرٹ سڑکیں بن رہی ہیں، بڑے بڑے پروجیکٹس بن رہے ہیں۔ اور جیسے ہم نے کہا کہ 23 تاریخ کو انشاءاللہ تعالیٰ شاہراہ بھٹو کا افتتاح ہو جائے گا، تو یہ آپ کے 1 گھنٹے کی ٹریفک صرف وہ لوگ جو کراچی سے اس کے مستفید کراچی کے شہری بھی کافی ہوں گے کہ جس کو ایئرپورٹ جانا ہے اس کو قریب ہو جائے گا، جس کو قائد آباد جانا ہے اس کو قریب ملے گا، جس کو اسٹیل مل جانا ہے، جس کو دھابے جی جانا ہے ان کو قریب ان کا ٹریفک کا جو ہے وہ پریشر کم ہوگا، وہ جلدی پہنچیں گے۔ لیکن اس کے علاوہ جن کو سندھ کے کسی بھی ضلع میں جانا ہے ان کو فائدہ ہے، پھر جن کو پورے پاکستان میں جہاں پہ بھی جانا ہے تو ان کو کم از کم کوئی 1 گھنٹے کی ان کی ٹریفک کا جو حیصل ہے وہ ختم ہو رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑا میگا پروجیکٹ۔ ناظرین، ٹیسٹ میچ کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ بنگلہ دیش میں قومی ٹیم کی مایوس کن کارکردگی کا سلسلہ جاری رہا۔ سلہر ٹیسٹ میں بھی قومی ٹیم بنگلہ دیش کی پہلی اننگز کے اسکور تک ہی نہ پہنچ سکی۔ پوری ٹیم 232 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ بنگلہ دیش نے 46 رنز کی برتری حاصل کر لی۔ پاکستان کی جانب سے بابر اعظم 68 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ بنگلہ دیش کی طرف سے ناہید رانا اور تیج الاسلام نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ پاکستان میں باسکٹ بال کے نئے دور کا آغاز۔ عالمی تنظیم فیبا نے تعاون کی یقین دہانی کرا دی ہے۔ فیبا وقت کے اہم دورے پاکستان میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ حکومتی اور اسپورٹس حکام سے مستقبل کے منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فیبا ایشیا کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے ڈی جی پاکستان اسپورٹس بورڈ محی الدین بانی سمیت مختلف حکام سے ملاقات کی۔ ملاقاتوں میں پاکستان میں باسکٹ بال کے ڈھانچے کو مضبوط بنانے اور کھیل کے فروغ پر غور کیا گیا۔
باسکٹ بال کی عالمی تنظیم فیبا کا وفد پاکستان کا دورہ کر رہا ہے۔ فیبا کی جانب سے پاکستان میں باسکٹ بال کے فروغ اور ترقی کے لیے بھرپور تعاون کی پیشکش کی گئی ہے۔ وفد نے حکومت پاکستان، اولمپک ایسوسی ایشن اور باسکٹ بال فیڈریشن کے حکام سے اہم ملاقاتیں کی۔ فیبا کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ایشیا نے کہا کہ پاکستان خطے میں اہم حیثیت رکھتا ہے اور فیبا پاکستان میں باسکٹ بال کے فروغ کے لیے مکمل تعاون جاری رکھے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے باکو میں آذربائیجان کے بابا قوم حیدر علی کے مقبرے پر حاضری دی۔ آذربائیجانی بابا قوم حیدر علی کے مقبرے پر پھول رکھے گئے اور فاتحہ خوانی کی گئی اور یادگار پر ساتھ حاضری بھی دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے آذربائیجان شہداء کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ آذربائیجان کے سفیر اور وفد کے دیگر ارکان بھی وزیر اعلیٰ کے ہمراہ تھے۔ دیگر خبریں بھی بلیٹن میں شامل کریں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کا نامور صحافی اور اردو ڈائجسٹ کے بانی الطاف حسن قریشی کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ مرحوم کی صحافتی، عملی اور ادبی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ اسپیکر نے کہا کہ الطاف حسن قریشی کی صحافت، ادب اور قومی شعور کے لیے خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ الطاف حسن قریشی نے اصولی صحافت اور فکری رہنمائی سے کئی نسلوں کی تربیت کی۔ ذیکو آباد میں پسند کی شادی کی سزا پورے گاؤں کو دی گئی۔ چنا اور برڑو برادریوں میں تنازع شدت اختیار کر گیا ہے۔ چنا برادری کے شرپسند افراد نے گاؤں صدیق آرائی کے متعدد گھروں کو نظر آتش کر دیا۔ پولیس نے غلام شبیر برڑو کی مدعیت میں 32 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ 5 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ سدرا چنا اور محمد حسن برڑو نے 12 روز قبل حیدرآباد کی عدالت میں پسند کی شادی کی تھی۔ پسند کی شادی پر ناپسندیدگی کا اظہار 1 2 نہیں 10 15 نہیں بلکہ درجنوں گھروں کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا گیا۔ چنا اور برزو برادری کا تنازع شدت پر پہنچا۔ 5 مئی کو پیش آئے واقعے پر بلاخر پولیس کو متحرک ہونا ہی پڑا۔ غلام شبیر برزو کی مدعیت میں 32 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ 5 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو تشویش ہوئی تو صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الحسن ننجار نے بھی نوٹس لے لیا۔ پولیس سے تفصیلات طلب کر لیں۔ 12 روز قبل صدرہ چنا اور محسن حسن برزو نے حیدرآباد کی عدالت میں پسند کی شادی کی تھی۔ شادی کی ویڈیو سامنے آنے پر مسلح افراد نے محمد حسن کے خاندان کے 100 سے زائد گھر پھونک ڈالے ہیں۔ قصور میں طلاق کے تنازع پر شوہر کے ہاتھوں بیوی قتل ہو گئی۔ قادر آباد میں گھریلو جھگڑا خونی تصادم میں بدل گیا۔ شوہر نے چھری کے وار سے بیوی کی شہرک کاٹ دی۔ 55 سالہ عظمیٰ بی بی زوجہ احمد موقع پر جاں بحق ہو گئی۔ لواحقین کا کہنا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان طلاق کے معاملے پر طویل عرصے سے تنازع چل رہا تھا۔ کشمیر میں 13 سالہ لڑکے سے اجتماعی زیادتی پر وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن ننجار نے سخت نوٹس لے لیا ہے۔ ایس ایس پی کشمیر سے فوری رپورٹ بھی طلب کر لی ہے۔ ایس ایس پی کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق واقعہ ملوث 2 ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ مزید گرفتاری کے لیے چھاپے جاری ہیں۔ ضیاء الحسن ننجار نے پولیس کو فوری کارروائی اور تحقیقات مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ حیدرآباد میں مویشیوں کا تاجر 6 دن سے رقم سمیت لاپتہ ہے۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ ان کا فون بند ہونے پر ہم پریشان ہیں، جبکہ پولیس بھی ٹال مٹول سے کام لے رہی ہے۔ حالی روڈ تھانے کے چکر لگانے کے باوجود پولیس نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ والد کے مطابق نور محمد 6 لاکھ لے کر مویشی لینے گیا تھا، واپس نہیں آیا۔ کراچی میں فائرنگ کے 2 مختلف واقعات میں 2 افراد زخمی ہو گئے۔ گلشن معمار سیکٹر Z5 کے قریب گھر میں نامعلوم سم سے گولی لگنے سے ایک شخص زخمی ہو گیا، جسے عباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ دوسرے واقعے میں گلشن حدید فلٹر پلانٹ کے قریب فائرنگ کر کے ایک شخص کو زخمی کر دیا گیا۔ زخمی کو طبی امداد کے لیے جن اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔